آج کی حدیث خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن کی گود میں دودھ پیتے بچے ہیں، اور بچوں کا پھر پتہ نہیں ہوتا، جھٹ بعد وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو جن عورتوں کو پھر مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر کپڑا دھوتی ہیں اور کافی اس میں مبالغہ کرتی ہیں، اور پھر سردی کا موسم ہے تو بیمار ہو جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو پھر کچھ تو بیچاری ایسی ہوتی ہیں جو شک کی مریض ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، جسم بھی ناپاک ہو گئے، وہ کپڑے بھی دھوتی ہیں اور خود بھی نہا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اتنی سختی اور اتنا تشدد جو ہے یہ دین سے ناواقفیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ ایسی عورتوں کے لیے ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ام قیس بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ ہیں، اور مشہور صحابی عکاشہ بن محصن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی ایک موقع پر، ان کی یہ بہن ہے۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پانی اس کے اوپر بہا دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صابن لگایا، نہ کوئی صرف لگائی، نہ کوئی یعنی اس کو اچھی طرح مڑا، نہ اس کو کچھ زیادہ مبالغے کے ساتھ دھویا، صرف پانی منگایا اور اس کے اوپر بہا دیا۔ بلکہ بعض اہل علم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فَنَضَحَهُ، اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا، صرف چھڑکاؤ کافی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَنَضَحَهُ کا معنی ہے کہ پانی بہا دیا، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اور مبالغے کے ساتھ دھویا نہیں ہے۔ تو اگر دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دے تو جتنے کپڑے پر اس نے پیشاب کیا ہے، جہاں تک یعنی اس کی پہنچی ہے، اس کا اثر پہنچا ہے، وہاں تک پانی بہا دیا جائے تو پانی اپنے ساتھ پیشاب کے اثرات کو لے کر ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ایسی عورتوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا